پروگرام میں ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. آج جمعے کا روز ہے اور کوشش کی پروگرام کی ابتدا میں بات ہو آج کے دن کے حوالے سے, اور دیگر کچھ معاملات تھے جو زیر بحث ہے, جن کا جاننا ہمارے لیے بے حد ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو دیگر معاملات ہیں جس میں ملکی معاشی اور سیاسی صورتحال ہے جس کے اوپر شب و روز گفتگو ہو رہی ہے, ہر شخص اس حوالے سے فکر مند ہے کہ آنے والے وقت میں کیا ہونے جا رہا ہے, اور سیاسی اعتبار سے, سیاسی حوالوں سے جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں اس کے اوپر بھی بات کرنا بے حد ضروری ہے. بہرحال اس وقت جو موضوع گفتگو ہے ملکی سیاست ہے اور ملکی معاشی صورتحال ہے. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں. معزز مہمان کو سب سے پہلے خوش آمدید کہوں گا. آپ کا تعارف یہ ہے کہ آپ خود ایک تجزیہ کار ہیں, ٹیلی ویژن چینل کے ساتھ آپ کی وابستگی ہے, خود ماشاءاللہ پروگرام اینکر بھی ہیں, اور معاشی صورتحال ہو, سیاسی صورتحال ہو, جس کے اوپر بڑا اچھا تبصرہ بھی کرتے ہیں, گفتگو بھی کرتے ہیں, خاص طور پہ معاشی حوالے سے. چودھری اکمل صاحب, تو جناب اکمل صاحب کو میں خوش آمدید کہوں گا اس نشست میں. بہت شکریہ, بڑی نوازش پروگرام میں وقت دینے کے لیے. اکمل بھائی, بہت سارے معاملات ہیں جس کے اوپر گفتگو کرنے کی ضرورت ہے. یقیناً وہ معاملات جس کا بھی بریک کے دوران تذکرہ ہوا وہ بھی اس کی اہمیت ہے. یقیناً لوگوں کو بھی یہ بات سمجھانے کی ضرورت ہے. ہمیں اپنے محاسبے کی ضرورت ہے, اور کریں گے تو یقیناً بہت سارے لوگ اس پہ نالاں بھی ہوں گے, ناراض بھی ہوں گے. لیکن چلیں, ان تمام معاملات کو ایک طرف رکھتے ہوئے سب سے پہلے گفتگو کا آغاز ایسے کرتے ہیں کہ اس وقت جو سب کو تشویش لاحق ہے, ایک عام آدمی سے لے کے ہم بھی خیر عام آدمی میں ہی ہمارا شمار ہوتا ہے, جن کا میڈیا سے تعلق ہے یا دیگر حلقوں سے تعلق ہے, ہر کوئی اس وقت سرگوشیوں میں, چمگوئیوں میں مصروف ہے کہ یہ عام انتخابات کب ہوں گے. اور ہر شخص, آپ کو پتہ ہے یہاں پہ مستقبل کی, پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ صحافت میں کام ہی ہوتا تھا خبر دینا, اب ہر شخص یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ تاریخ, وقت اور وہ بتا دے کہ عام انتخابات کس وقت ہوں گے. آپ کی کیا اس حوالے سے پیش گوئی ہے, کیا فورکاسٹ ہے, فرمائیے گا. دیکھیں, پاکستان جیسے پاکستان کی کرکٹ ٹیم ہے نا, ون کین ناٹ پریڈکٹ بالکل صحیح کہ اچھا پرفارم کر جائے یا اسی طریقے سے ان کے کھلاڑی ہیں, زیرو پہ بھی آؤٹ ہو جاتے ہیں, سینچری بھی مار جاتے ہیں. تو اس وقت بھی کوئی اسپیسیفکلی اگر آپ پریڈکشن بولیں گے تو ایسا نہیں ہوتا. دیکھیں, جو بھی سسٹم چل رہا ہوتا ہے نا, تو اس میں مختلف سینیریوز ہوتے ہیں, مختلف آپشنز ہوتے ہیں, اے بی سی ڈی, اور پھر اکارڈنگ ٹو دی سچویشن جو ہے نا وہ جو جس طرف ہم نے جانا ہوتا ہے اس کو آپٹ کیا جاتا ہے. کیونکہ اس وقت ہماری اگر پولیٹیکل سینیریو کو آپ دیکھیں تو اس میں بہت سارے جو ہے نا وہ آپشنز اویلیبل ہیں. کیا اس الیکشن میں پی ٹی آئی کے ساتھ جایا جائے گا یا پی ٹی آئی کے بغیر جایا جائے گا, نمبر 1. نمبر 2, اس کے بعد یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں گے تو کیا سینیریو ڈیولپ ہوگا, بغیر جائیں گے تو کیا ڈیولپ ہوگا. اچھا, ساتھ جائیں گے تو پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی یا پی ڈی ایم کی کیا حکمت عملی ہوگی, ان کی آپس کی کمبینیشن کیا ہوگی. پھر اس میں استحکام پاکستان پارٹی اور دیگر جو نئی پارٹیز بنی ہیں ان کا کیا رول ہوگا. تو ان سب چیزوں کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, اور ڈیپینڈ کیا کرتا ہے کہ ہاؤ دے گیٹ پاپولر ان دا پبلک. تو اس کے اوپر بیس کریں گے آپ کے الیکشنز. واٹ پیپلز پارٹی کو کیا سوٹ کرتا ہے, پیپلز پارٹی کو اس وقت جو گیون سرکمسٹانسز ہیں کہ جب جو ہے وہ پی ٹی آئی فل جو ہے نا وہ دبی ہوئی ہے, اور پی ایم ایل این اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ پنجاب میں وہ نشستیں نکال سکے. ٹھیک ہے. اس صورتحال میں سب سے زیادہ جو الیکشن سوٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. تو ان کے لیے تو اگر آپ کہیں گے کہ اگلے مہینے کرا دیں تو دے ول بی مور دین ہیپی. ٹھیک ہے. تو پیپلز پارٹی کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ الیکشن اکتوبر سے بھی آگے جائیں. ٹھیک ہے. کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے سندھ میں سویپ کرنا ہے, اس کے بعد بلوچستان میں ان کی اچھی نشستیں وہاں سے آ جائیں گی ان کی, اور پنجاب اور کے پی کو ملا کے بھی وہ بلوچستان سے زیادہ نشستیں نکال لیں گے. تو دے ول بی ان گڈ پوزیشن ٹو گیٹ 130-140 فگر ایزیلی دے کین گیٹ. ٹھیک ہے. تو وہ اس پوزیشن میں ہوں گے کو سنگل لارجسٹ پارٹی بن سکتے ہیں. یہی وجہ آپ ان کے بیانات بھی سن لیں تو ان کے جو ناصر شاہ صاحب کے بیانات سن لیں, آپ بلاول صاحب کے بیانات سن لیں, دیگر جتنے بھی ان کے رہنما ہیں ان کے آپ بیانات سن لیں, تو دے فوکس کہ ہمیں جو ہے نا یہ اکتوبر میں الیکشن کروانے چاہیے, اسمبلی اپنی مدت پوری کریں. ناؤ واٹ پی ایم ایل این از ڈوئنگ, وہ آپ شہباز شریف صاحب کے بیان دیکھیں, وہ آپ کو اکثر کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ آپ ان سے سوال کریں کہ جی یہ الیکشن کب ہوں گے.
دیکھیں جی ہمارا کام تو یہ ہے کہ ہم نے تو حکومت چھوڑ دینی ہے, ٹھیک ہے, اس کے بعد الیکشن کمیشن کا کام ہے. بالکل ٹھیک تو ہے. وہ اس موضوع کے اوپر بات بھی نہیں کرنا چاہ رہے. کیوں نہیں کرنا چاہ رہے بھئی؟ اگر آج وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ میرے خیال میں الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے, اب چونکہ ان کو سوٹ نہیں کرتے اور کل کو لیٹ ہو جاتے ہیں, ڈیلے ہو, کیونکہ دیکھیں اب آئین کی تو ہمارے یہاں پہ کوئی کل تو پیسے بھی انہوں نے اس کے لیے لگا دیا ہے, 40-40 چھوڑے, بلین وہ انہوں نے مسئلہ نکال نہیں. دیا. آئین کی ہمارے یہاں اس وقت کوئی وقت نہیں ہے, کوئی مطلب. ابھی آ رہا تھا میں اعظم نذیر تارڑ کا کل کا جو ان کی پریس کانفرنس تھی اس کا میں ایک سن رہا تھا, اس میں اپنے منہ ابھی میرے پاس کلپ ہے, اگر اس میں خود فرما رہے ہیں کہ دیکھیں ان سے کسی نے سوال کیا کہ الیکشن ٹائم پہ ہوں گے. دیکھیں یہ آئین میں بڑا یہ اعظم تارڑ بول رہے ہیں, آئین میں کیٹیگوریکلی لکھا ہوا ہے کہ اگر اسمبلیاں اپنی مدت پوری کریں گی تو 2 مہینے میں الیکشن ہوں گے, اور اگر وقت سے 10 دن پہلے, یہ ان کے الفاظ ہیں, 1 ہفتہ پہلے, 10 دن پہلے, 4 مہینے پہلے, 4 مہینے کا ورڈ بھی یوز کیا, پہلے اگر اسمبلی ٹوٹتی ہے تو الیکشن 3 مہینے میں ہوں گے. تو آئین میں لکھا ہوا ہے, اس کے لیے کوئی مطلب مجھے کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. ضرورت نہیں ہے کہ انڈیکیشن دے دی مطلب انہوں اس نے نے کہ اپنے منہ سے یہ اقرار کی کہ یہ بات تو آئین میں لکھی ہوئی ہے کہ 4 مہینے پہلے اگر الیکشن اسمبلی ٹوٹے گی تو 3 مہینے میں الیکشن کروانے ہیں. تو پھر پنجاب اسمبلی کو اور کے پی اسمبلی کو ٹوٹے ہوئے کتنا عرصہ ہو گیا, تو آئین شکنی ہوئی نہیں ہوئی. بالکل ہوئی. لیکن آئین شکنی تو آپ کو پتہ ہے ہمارے یہاں پہ تو کلچر ہے. کامن کل پریکٹس ہے کہ تک ہم جو اس ہے نا کو کر وہ سکتے ہیں. یہ بالکل کہہ رہے ٹھیک تھے ہے. کہ جی نہیں جی ہو سکتا ہے, آئین میں تو یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشن ہونے چاہیے. تمام جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں یہاں پہ, جو سو کالڈ ڈیموکریٹک پارٹی ہے, لفظ سو کالڈ کا استعمال کرنا پڑتا ہے نہ چاہتے ہوئے, تو انہوں نے اپنے حساب سے کہیں نہ کہیں وائلیشن اس کی ضرور کی ہے, یا ان کے دور میں کچھ ایسے فیصلے ہوئے ہیں جو کانسٹیٹیوشن سے کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, وہ 18 امینڈمنٹ کے حوالے سے ہوں یا دیگر معاملات کے اوپر ہوں. اس سے پہلے بھی 13 امینڈمنٹ اور اس سے پہلے جو کچھ ہوتا رہا وہ سب ہم وٹنس کرتے آئے. یہ بات تو بالکل درست ہے کہ ہم نے اس کو اس طرح سے آنر نہیں کیا, وہ سیکرڈ ڈاکیومنٹ ہے. اگر اس چیز کو ریئلائز کرتے, اب اس میں معذرت کے ساتھ وہ ادارے بھی ہمارے شامل ہیں جو انہوں نے اس کو اپنے حساب سے وائلیٹ کرتے رہے, تو یہ سب اس کام میں شامل ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب کب اس چیز کو آنر کریں گے, کب اس چیز کو ریئلائز کریں گے کہ اگر ہمیں چیزیں چلانی ہیں اور ٹھیک طرح سے چلانی ہیں تو اس کو سسٹم کے مطابق ہی چلانا ہوگا. اب صورتحال یہ, آپ نے یہ کہا کہ ابھی وہ خود یہ اینٹیسپیٹ کر رہے ہیں کہ اگر اسمبلی پہلے ڈیزالو ہوگی, 3 مہینے کا ٹائم ہے, وہ سب کچھ ہے. باٹم لائن جو ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے, ہمیں بھی پتا, شاید پاکستان میں کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ اس کی تاخیر کی وجہ یا کیا وہ ہو سکتی ہے کسی ایک خاص عہدے کے اوپر فائز شخص جو ہے, وہ عہدے کے اوپر فائز شخص, میں اس کے اوپر زیادہ ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ جب وہ آئے گا تو شاید صورتحال مختلف ہو سکتی ہے. تو ہر بندہ اپنے حساب سے معاملات کو دیکھ رہا ہے, لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ جو معاشی صورتحال ہے, جو اس وقت ہم جس پوزیشن کے اوپر کھڑے ہیں, اگر یہ جو ان بٹوین جو ٹائم رہے گا جس میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ آئے گی, ہم کیسے سروائیو کریں گے, کیونکہ بات یہاں سروائیول کے اوپر آئی ہوئی ہے. اور جس طرح ہمارا ہر آنے والا دن ایک مشکل وقت بنتا جا رہا ہے, ہم اس چیز کو کیوں ریئلائز نہیں کر پا رہے, اور کیا جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہوگی وہ ڈے ٹو ڈے افیئرس چلا کر ملک کی اکانومی کو اس قابل بنا سکے گی کہ ہم رہیں اپنے پیروں کے اوپر کھڑے رہیں؟ یہ ذرا فرمائیے گا. پیروں کے اوپر تو کھڑے کیا رہے ہیں, پیروں پہ تو ہم نہیں ہیں کھڑے, نہیں ہیں ہم تو ابھی بھی جو ہے نا وہ امداد کے اوپر, فورن ریمیٹنسز کے اوپر چل رہے ہیں, پیروں پہ تو نہیں کھڑے ہم. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا, اکانومی پہ آنے سے پہلے نا تھوڑی سی سیاسی جو صورتحال تھی اس کو ذرا کنکلوڈ ہم ایک طرح سے کر لیں کہ پی ایم ایل این کو جو ہے نا وہ لیٹ ویٹ اینڈ سی والی پوزیشن ہے ان کی, ٹھیک ہے کہ اگر تو حالات یہی رہے اور تھوڑا سا, کیونکہ جو میرا ذاتی خیال ہے کہ جو نئی پارٹیز بنی ہیں دے آر الٹیمیٹلی دے ول بی فیورنگ پی ایم ایل این, کیونکہ ظاہر ہے پچھلی مرتبہ الیکشنز میں ڈائریکٹ جو انہوں نے اپنے پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ اپنے پاس لیے تھے تو ان کی وجہ سے ان کو بہت بڑی شکست ہوئی تھی. تو یہ ڈائریکٹلی اپنی پارٹی میں نہیں لیں گے, تو یہ لوگ وایا استحکام پاکستان پارٹی سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور اس طرح کر کے پنجاب میں سیٹیں نکالنے کی کوشش کریں گے. تو اگر تو اکتوبر نومبر تک اس قسم کا سینیریو بن جاتا ہے, اور سینیریو کب بنے گا وہ آپ کو پتہ ہے, تو وہ سینیریو اگر بن جاتا ہے تو اکتوبر نومبر میں الیکشن ہو جائیں گے. ادروائز جو اس وقت مارکیٹ میں پھیلی ہوئی ہے وہ تو یہ ہے کہ جی آپ
कम अज़ कम मार्च तक इलेक्शंस को भूल जाएं। ठीक है, और ये अब डिपेंड करता है ये कि किस टेक्निकल तरीके से एनालिसिस है चीज़ें वैसे ये कि हाँ जो चीज़ें जी हाँ, नज़र आ रहे हैं सर्कमस्टांसेस को देखते कि हुए। मार्च तक हो जाए। और उसमें देखें हमारी आवाम की तो कोई अहमियत ही नहीं है ना। अब इसमें जो देखने वालों ने देखना है ना, वो सिर्फ ये देखना है कि इसके ऊपर जो बैरूनी दुनिया है, खुसूसन IMF, खुसूसन अमेरिका, खुसूसन यूरोपीय यूनियन, हाउ दे विल रिएक्ट, वेदर दे एक्सेप्ट और नॉट। ठीक है, तो अगर तो वो इसको एक्सेप्ट कर लेंगे जो ये सेटअप बनेगा, और उसको अगर 5-6 महीने की दे सकते हैं। अब इसमें आप एक दो चीज़ें और बड़ी गौर करें। कल यूक्रेन के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, ही हैज़ विजिटेड पाकिस्तान, और फिर वो रशिया के हवाले से भी एम्बेसडर को निकालने के हवाले से भी कुछ बदमज़गी हुई है। तो ये चीज़ें सारी लग ऐसे रहा है कि अमेरिका को ऑन बोर्ड लेने की कोशिश की जा रही है कि वो जो है ना वो इस सेटअप को थोड़ा सा आगे चलाए। अपेरेंटली अगर देखा जाए, जमहूरी रिवायात को अगर मैं सामने ना रखूं, ये भी हो सकता है कि ये सारी पार्टीज, मैं प्रिडिक्शन कर रहा हूँ, मिल के, यानी पीपल्स पार्टी, PMLN, ये लोग मिल के एग्री कर जाएं कि या ये सेटअप है, इसको जनवरी तक या जून तक कंटिन्यू करवाएं। इकोनॉमिक कंडीशन बेहतर नहीं है, तो अब ये एक जमहूरी रास्ता निकल आएगा, क्योंकि सारी जमहूरी पार्टियां डेवलप हो जाएगा, पार्लियामेंट में बैठे हुए निकल आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, इसको केयर टेकर वे आउट है ये लोग आगे ले जाएंगे अनटिल अनलेस हमारी जो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी नहीं आ जाती। अच्छा, मैं ज़ाती तौर पे भी इस चीज़ को फेवर करूँगा। अच्छा, क्योंकि इस वक्त देखें, इलेक्शन अगर हो जाए और कोई एक आध पार्टी जीत भी जाए ना, तो भी हम फिर इसी पोजीशन पे खड़े होंगे जिस वक्त हमारे लिए इससे ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन होगी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हाँ, वो जो कोई धांधली का शोर मचा रहा होगा, कोई कुछ कर रहा होगा, कुछ कर रहा होगा ना। तो इसलिए हमें सूट भी यही करता है कि एक कंसेंसस के साथ एक कॉम्पिटेंट किस्म का जमहूरी लोग प्लस ब्यूरोक्रेट्स और टेक्नोक्रेट्स मिला के विद कंसेंसस देखिए, जब कंसेंसस हो जाता है ना तो फिर इशू नहीं होता। कंसेंसस तो अभी आपको पता चलेगा ना, जब केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर को आप लेने के लिए जाएंगे ना, जब सबको अपनी हार नजर आ रही होगी और फिर आपको पता है कंसेंसस डेवलप करवाना जो है असल में ना, यही सारी बात है जिसका आपने तस्करा किया। ये हार और जीत जो है ना, ये मशरूत डिलीवर करने से तो है नहीं। आप समझ रहे हैं, ये मशरूत है बैरूनी जो हमारे जो दोस्त हैं उनकी उससे, और कुछ हमारे अपने वो मफादात हैं ज़ाती उनके। अच्छा, गुफ्तगू इसके ऊपर जारी रखते हैं। कौन हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सैयद अली मेहदी साहब तज्ज़ियाकार हैं, लाहौर से हमारे साथ होते हैं, बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है, उनको शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं और उनसे भी इस बारे में बात होगी। मेहदी साहब, आपको आवाज़ मेरी आ रही है? वालेकुम अस्सलाम। मेहदी साहब, कैसे मिजाज हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक है मेहदी साहब, फरमाइएगा। अभी इलेक्शन के हवाले से गुफ्तगू हो रही थी यहाँ पर, जनाब चौधरी मोहम्मद अकमल साहब तशरीफ़ फरमा है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू उन्होंने की है और ख़दशात के हवाले से आगाह किया और ये भी बताया कि आने वाले वक्त में क्या क्या इम्कानात मौजूद हैं जिनके बारे में हमें सोचना होगा। मैं इसी हवाले से आपकी राय जानना चाहूँगा, आप क्या समझते हैं इस वक्त? यकीनन ये बात कहना सबके लिए, ये किसी के लिए भी ये बात कहना इंतहाई मुश्किल है कि इस तारीख़ को आम इंतखाबात हो जाएंगे। इस वक्त अगर मुल्की सियासी और मौशी, ख़ास तौर पे अगर मौशी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाए, तो अभी ये बात हो रही थी कि इस वक्त इंतहाई मुश्किल नज़र आ रहा है और अगर कोई केयर टेकर गवर्नमेंट आती है, अगर इंतखाबात होते हैं तो उसके लिए इंतहाई मुश्किल होगा कि वो सर्वाइव कर सके। ऐसी सूरत में क्या हो सकता है, ये ज़रा फरमाइएगा। बिल्कुल शरीफ साहब की बातें मैं बिल्कुल उन्हीं से अपना एग्रीमेंट करता हूँ कि मुझे लग यही रहा है, जो मेरी अपनी एक राय है थोड़ा सा हटके, कि अक्टूबर या नवंबर में इलेक्शन की तरफ हम लोग जा रहे हैं। उसकी वजह यही है कि जितने भी मेन स्ट्रीम आपके पावर ब्रैकेट में जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उन लोगों को ये पता है कि जमहूरियत सबसे बड़ी है। सबसे पहले जो उन्होंने एक बहाना था पैसे का नहीं, वो अल्हम्दुलिल्लाह IMF के साथ जो हमारी तय आ गया और पैसे आ गए और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी थोड़ी बहुत पाकिस्तान में आई है जी। मेहदी भाई, कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, आपको यहाँ पर मुझे रोकना होगा क्योंकि आवाज़ जो है ना वो हमारे पास ठीक तरह से नहीं आ पा रही, क्योंकि जो लाइन है, टेलीफोन लाइन, उसके अंदर जो है वो डिस्टॉर्शन सी थोड़ी सी महसूस हो रही है। दोबारा ज़रा कॉल करके देखें
اور جب رابطہ ہوتا ہے تو یہیں سے گفتگو کا آغاز کریں گے. مین وائل چودھری اکمل صاحب کی طرف واپس آؤں گا. صاحب یہ تو ابھی جیسے بات ہو رہی تھی کہ پریڈکٹ کرنا اب مشکل ہو چلا ہے. اب دوسری طرف ہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اب نئے اکنامک زونز بنانے جا رہے ہیں اور اس طرح کی جو ڈیولپمنٹ ہے سلیش گیمک دے رہے ہیں, اس کا نتیجہ الٹیمیٹلی کیا نکلے گا؟ اکانومی کے اوپر آپ اور ہم پروگرام کرتے آئے ہیں, بات کرتے میں آئے ہیں. آپ کو اپنی اکانومی کو, نمبرز کو سسٹینیبل بنانے کے لیے کیا کرنے کی ضرورت ہے؟ یہ جو ایکٹیویٹیز اس وقت ہو رہی ہیں یہ ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پاسٹ میں بھی ہوتی رہی ہیں لیکن مٹیریلائز نہیں ہو سکی ہیں. لائن پر آ گئے ہیں, ذرا ان سے بات مکمل کر لیں, پھر اس موضوع کی طرف آئیں گے کیونکہ یہ ہماری براہ راست تعلق اس کا ملکی سیاست سے. علی مہدی بھائی, آپ کو آواز میری آ رہی ہے؟ جی مجھے تو آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے؟ بالکل ٹھیک آ رہی ہے, بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اب لائن بالکل ٹھیک ہو گئی. اب میں چاہوں گا سوال جو میرا آپ سے تھا اس کے اوپر جواب چاہوں گا کہ آپ عام انتخابات کے حوالے سے کیا سوچ رکھتے ہیں, اس کے اوپر چاہوں گا ذرا جواب دیجیے. جی مجھے یہی لگتا ہے کہ میرے خیال میں کہ جیسے یہ اکتوبر 11 آج الیکشن کمیشن صاحب نے بھی ڈیٹ دے دی ہے اور نہیں تو 11 نومبر ہو جائے گی, اس سے زیادہ لیٹ مجھے کوئی اس کا جواز ابھی اس وقت تو نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے, کیونکہ جمہوریت ہی ہمارے ملک کا ایک پارلیمنٹری سسٹم ہے, اس کے تحت ہی جو ہمارا سسٹم ہے وہی چل سکتا ہے. اس کے علاوہ تو پھر کانسٹیٹیوشن تو بالکل ہی بے معنی ہو جائے گی, اور پھر یہاں پہ جو ایک لالیسنس کی فضا ہے, اور آپ اپنی قوم کو پھر کیسے روک سکیں گے کسی کو بھی قانون اپنے ہاتھ میں لینے کا جب تک آپ ایک ریٹ نہیں دکھائیں گے اسٹیبلش کر کے. تو میرا خیال ہے کہ جیسے پاکستان پیپلز پارٹی بھی چاہ رہی ہے جو ایک پاکستان کی بڑی جماعتوں میں سے ایک ہے, اور پی ایم ایل این بھی یہی چاہ رہی ہے, اور تحریک انصاف جو اپوزیشن کی جماعت ہے وہ بھی یہی چاہ رہی ہے. تو الیکشنز تو نظر آ رہے ہیں مجھے ہوتے ہوئے اکتوبر میں یا نومبر میں. اس سے آگے مجھے سمجھ نہیں آ رہا, ورنہ پھر اگر کسی وجہ سے یہ نہ ہوئے تو میرا خیال ہے کہ اگلے کئی سال پھر آپ کو الیکشنز نہیں ہوں گے اس ملک میں. معاشی صورتحال کے حوالے سے مطمئن ہیں ابھی؟ کیونکہ کچھ دیر پہلے یہ بھی موضوع بہتری ایک ہی طرف تو جا رہے ہیں. آپ دیکھیں آئی ایم ایف نے آپ کو ایک آپ کے ساتھ ڈیل ہو گیا, ایک آپ ایک لسٹ میں تھے, ڈیفالٹ لسٹ میں, اس سے آپ نکل آئے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ ہماری قوم نے جس طریقے سے یہ پچھلے سال 2 سال کا پیریڈ فائٹ کی ہے, جس میں بدترین معاشی حالات اکنامکس کا دباؤ تھا, ہمیں معاشی دباؤ تھا دنیا میں, مگر ہم نے جو ہمارا اندر کا ایک کمپیریٹو اگر اسٹڈی کریں سری لنکا کے ساتھ تو ان کی قوم میں ایک پینک آ گیا تھا. اور اگر آپ لبنان کے ساتھ بھی کریں تو وہاں بھی پینک آ گیا تھا. بینکس نے غلط پالیسیز کر دی, لوگ سڑکوں پہ باہر آ گئے اور توڑ پھوڑ ہو گئی کیونکہ انہیں سمجھ نہیں آ رہا تھا, ان کا اکنامکس کا جو پہیہ ہے وہ گھوم نہیں رہا تھا. خوش قسمتی سے پاکستان چونکہ بینک کے ٹریپس میں نہیں ہے, ہماری لوکل اکانومی کافی حد تک ہم لوگ ایک بھلے اسے ان رجسٹرڈ اکانومی کر دیں یا ان ڈاکیومنٹڈ کر دیں, جس کی وجہ سے ہمیں یہ فائدہ ہوا کہ ہم اس ٹریپ سے جو یہ لون ڈیفالٹ ٹریپ تھا اس سے ہم بچ گئے, اور ہمارا پہیہ بھلے سست طریقے سے, ہلکے طریقے سے مگر پھرتا رہا, اور کہیں نہ کہیں ہمارا جو میجورٹی ماسز ہیں پاکستان کے ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہیں اور باقی جو شعبوں کے ساتھ ریلیٹڈ ہیں شہر میں, وہاں پہ اپنا سسٹم چلتا ہی رہا, جس کی وجہ سے آپ نے پاکستان نے نمبر 1 سیلز کا بھی ریکارڈ قائم کر لیا تھا. وہ جو انٹرنیشنل کافی برانڈ آئی تھی پاکستان میں, دنیا ورلڈ وائڈ سیل نمبر 1 فرسٹ ڈے پہ ہم نے اس کا ایک مارکا بھی عبور کر دیا. یہ انڈیکیٹرز ہیں کہ ہماری اکانومی جو لوکل اکانومی ہے وہ بھی بڑی وائبرنٹ ہے. آلموسٹ انآفیشلی 30 کروڑ کی یہ جو آبادی ہے, اس کو اتنی آسانی سے بینک ٹریپ میں لا کے ڈیفالٹ نہیں کروایا جا سکا, جو انہوں نے پوری کوشش کی. جو بھی کرنے والے ہیں جس طریقے سے بھی ایک معاشی سسٹم, ایک فارمولا اکنامک تھیوریز چلتی ہیں, تو تھک ہار کے میرا خیال ہے اب ان کو بھی یہ سمجھ آ گئی کہ جو اس وقت دنیا میں اس وقت ہمارے ریجن میں سچویشن بنی ہوئی ہے, مجھے ایک بڑی پازیٹیو اس میں نظر آ رہی ہے. اور جیسے یوکرین کی وار ہو رہی ہے اور سب کچھ ہو رہا ہے دنیا کے اوپر, ایک ویسی ریسیشن آیا ہوا ہے, تو پاکستان اس سے سروائیو کر گیا ہے. اور انشاءاللہ اب جو بھی حکومت آئے گی عوام کے مینڈیٹ کے ساتھ وہ بہتر ہی پرفارم کرے گی, کیونکہ ہمیں اللہ کی طرف سے جیسے ہم ہمیشہ سنتے آئے ہیں کہ ہر چیز ہمارے پاس قدرت کے ہمارے پاس وسائل ہیں. سب سے بڑی بات ہمارے پاس جو ہمارا ایگریکلچر ہے
اور اس میں جو فوکس کیا جا رہا ہے, جس طریقے سے پالیسیز لائی گئی ہیں, جس کی بہت اچھی بات ہے, کیونکہ جب آپ کا ایگریکلچر اکانومی اسٹیبلش ہوتی ہے اور اس کو بڑھایا جاتا ہے تو اس کا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ آتا ہے آپ کے ماسز پہ انشاءاللہ. اور جو آج کل کام ہوا جا رہا ہے اور جس طریقے سے فوکس کیا گیا ہے تو پہلی آپ کو حکومتوں بہتری میں بھی نظر آ IT رہی ہے؟ بالکل ٹھیک ہے, کافی مجھے بہت آپٹمسٹک ہے, آئی بالکل ٹی ٹھیک ہے. سیکٹر میں جو نوجوان ہمارا جا رہا ہے, جی اور جی میں جی جی انکریج جی, کروں گا بالکل بالکل نوجوانوں کو کہ بالکل IT سیکٹر میں ضرور چانس لیں, اسے بالکل ٹھیک ایکسپلور ہے. کریں. اس میں ہمیشہ چانس بن جاتا ہے اور اس میں بہت زیادہ ویکیوم ہے ابھی پوری ٹھیک ہے. دنیا میں, اور اس سے ہمیں بڑا ایڈوانٹیج ہو رہا ہے, اور کافی زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں اس سسٹم سے بھی فائدے مند ہو رہے ہیں. اور ہماری اکانومی جو لوگوں کو لگ رہا تھا کولیپس کر جائے گی, وہ شکر ہے کولیپس کی نہیں, اور بالکل ہمارے ٹھیک ہے. سسٹم چل رہے ہیں. ٹھیک ہے میری بھائی, گفتگو جاری رکھتے ہیں. ذرا اکمل بھائی کی طرف واپس آئیں گے. کافی آپٹمسٹک ہیں اور چیزوں کی نشاندہی انہوں نے کی کہ وہ چیزیں دیکھتے ہوئے یہ فورکاسٹ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو اکانومی ہے وہ اسٹیبل رہے گی. اس سے پہلے کہ میں اپنی بات مکمل کرتا اور سوال آپ کی خدمت میں رکھتا, بریک کے لیے کہہ دیا گیا. آپ کی اجازت سے ایک بریک لے لی جائے. ایک بریک لے لیتے ہیں, مختصر سی واپس آ کے اس معاملے پر مزید گفتگو کی جائے گی. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, معزز مہمان تشریف فرمائیں, اور بریک کی وجہ سے مجھے مخیل ہونا پڑا, لیکن گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھوں گا. اکمل صاحب فرمائیے, اکنامک اسٹیبلٹی کی بھی بات کچھ ہوئی, اور ہمارے دوست نے مہدی صاحب نے یہ فرمایا کہ ان کو چیزیں بہتر نظر آ رہی ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ ہمارے پاس پوٹینشیل تو ہے. اب ہم نے اس کی ڈسکوری کے اوپر کام کیا نہیں کیا وہ ایک الگ بات ہے, اور سماں ہمارے معاملات چل بھی جاتے ہیں, مانگے تانگے سے کام چل جاتا ہے ہر دور کے اندر. یہ بھی زیادہ پرانی بات نہیں ہے. اگر آپ 95 کے بعد سے حالات دیکھیں, وہ ایٹمی دھماکہ اور اس کے بعد وہ پوری سیریز چلی تھی, فورن اکاؤنٹس کا سیز ہو جانا, ڈالر کی شارٹیجز, اس کے بعد دوبارہ کیسے آئے سسٹم کے اندر, کیسے پیسے ملے, چلتا رہا سسٹم. مشرف صاحب آ گئے, خیر سے وہ بھی معاملات چلتے رہے. تو معاملات تو چلتے رہیں گے, اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے. اب تو سب اس بات کے اوپر متفق ہیں کہ جیسے بھی چلے کہ معاملات چل جائیں گے. لیکن کیا یہی ہماری قسمت ہے جو ہم یہ ڈیموکریٹک سسٹم کی مثالیں دیتے ہیں, آئین کے حوالے دیتے ہیں, نتیجہ کیا نکلے گا؟ اگر یہی نتیجہ نکلنا ہے تو پھر تو اس کا مطلب ہے یہ ساری ایکسرسائز بیکار ہے. فرمائیے گا. دیکھیں, یہی ہماری قسمت ہے, تو قسمت تو آدمی کے اپنے ہاتھ میں ہے. آپ اگر صحیح ڈیسیجنز لیں گے تو صحیح راستے پہ چلیں گے تو آپ کو صحیح آؤٹ کم ملے گا. لیکن اگر آپ کے ڈیسیجنز صحیح نہیں ہوں گے تو پھر آپ پیوستہ شجر سے امیدیں باہر رکھ, یہی تو وہ صحیح ہوگا. بندہ کہاں سے لائیں گے؟ اب جیسے تو مثال صحیح کے طور بندہ پہ کہیں سے نہیں آئے گا. کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کی دیکھیں, بات ہو رہی ہے کہ لے کر آئیں گے. نہ جج ہونا چاہیے, نہ جرنل ہونا چاہیے, نہ صحافی ہونا چاہیے, نہ یہ ہونا چاہیے, کوئی پولیٹیکل فگر ہونا چاہیے. وہ بندہ کہاں سے لائیں گے جو دیکھیں میں پاکستان آپ کے کو اندر بتا غیر رہا متنازع ہو؟ ہوں, دو صورتیں ہوں گی. اگر تو پولیٹیکل بندہ آ جاتا ہے پھر آپ سمجھیں کہ الیکشن ہو جائیں گے. لیکن اگر IMF کی وجہ سے کوئی ہمارے پاس آ جاتا ہے فائنانس سے ریلیٹڈ بندہ, تو پھر آپ سمجھیں کہ دیر آر چانسز کہ الیکشن ول بی ڈیلیڈ, اور دی چانسز آر کہ جو بندہ ہوگا وہ IMF کی منظوری سے ہی ہوگا اور اکانومی سے ریلیٹڈ ہی ہوگا. اب ایون اے یہ پرائم ایک منسٹر. جی اب یہ سلسلہ ایک, یہ جو بیہائنڈ دی سین جو چیزیں چل رہی ہیں وہ بیسیکلی اسی چیز کے اوپر زیادہ آرگومنٹس اور بحث ہو رہے ہیں کہ جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ یہ چاہ رہی ہیں کہ کوئی پولیٹیکل فگر سامنے آئے تاکہ وہ الیکشنز کو آگے نہ لے کے جائیں, جبکہ جو ہے وہ IMF یا نان پولیٹیکل جو ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ دیکھیں گے کہ آنے والے وقت میں جیسے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب ہیں, انہوں نے چینج ہونا ہے, تو وہ جب چینج ہوئیں گے تو اس کے بعد کیا کس طرف حالات جاتے ہیں, کس قسم کے وہ ڈیسیجنز دیتے ہیں, تو اس کے بعد جو ہے نا وہ پھر فیصلہ کیا جائے گا کہ ہم نے اس کو پرولونگ کرنا. تو اس صورت میں جو ہے نا وہ اکانومی سے ریلیٹڈ بندہ آ جائے گا آپ کے خیال میں جو اس کو سسٹین کر لیں گے. اچھا, ایک اور بڑا عام سوال ہے, میں دونوں معزز مہمانوں کی طرف رکھوں گا, علی مہدی بھی شامل گفتگو ہیں, ان سے بھی یہ جاننا چاہوں گا. چلیں اب باتوں کو بجائے اس کے کہ ادھر ادھر لے کر جائیں, بڑے اسٹریٹ فارورڈ انداز میں آپ پوچھ لیتے ہیں اور آپ سے جواب بھی چاہتے ہیں کہ واقعی میں نواز شریف کے آنے کے بعد جو ہے وہ گیم آل آف اے سڈن چینج ہو جائے گا,
جس کے بارے میں انٹسپیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں وہ آئیں گے تو شاید صورتحال تبدیل نہ ہو، ویسے ہی ہو، کیونکہ ان کے جانے کی وجہ سے ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو گیا ہے جو اتنی آسانی سے پر نہیں ہو سکے گا. اور دوسری طرف ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ کہتا ہے کہ وہ جب وہ آئیں گے تو یہ جتنے ڈائنامکس ہیں، اور خاص طور پہ جو پی ایم ایل این کو جو ڈیمیجز ہوئے ہیں، یہ سب بہت جلدی جو ہے وہ ہیل ہو جائیں گے، بہت جلدی اوور کم کر لیں گے. کیا واقعتاً ایسا ہونے والا ہے؟ مہدی صاحب فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. اگر میں سچ بولوں تو نواز شریف ایک سیاسی ریالٹی تو ہے اس ملک کی، اور ان کے فالوورز بھی ہیں، مگر جو مجھے سب سے بڑا میرے دل سے ایک سوال ہے وہ یہ ہے کہ سارا پیسہ شریف خاندان نے پاکستان میں کاروبار کر کے بنایا ہے، اٹھا کے وہ پیسہ لے گئے ہیں باہر، اور ظاہر ہے انہوں نے سارا باہر پراپرٹیز اور بزنسز کھڑے کیے ہوئے ہیں. تو جب وہ اس ملک کی حکمرانی کے خواب دیکھتے ہیں اور حکمران بننا چاہتے ہیں اس ملک میں، تو کیا ان پہ یہ مورل ڈیوٹی اور ان پہ فرض نہیں ہے کہ ان حالات میں وہ اپنا پیسہ، اپنا کاروبار پاکستان میں مزید لے کر آئیں، واپس لے کر آئیں، تاکہ ہمارا یہ جو معاشی بحران ہے ہم اس سے نکل سکیں، نہ کہ ہم لوگوں سے بھیک مانگیں. ان کے پاس جو اربوں ڈالرز پڑے ہوئے ہیں، جو سوئس بینکس میں اور ان ساری چیزوں میں جتنے بھی لیکس ہوئے ہیں ان میں اس کے طرف اشارہ بھی ہوا، اور وہ اکاؤنٹس موجود ہیں، ان کی نشاندہی بھی ہو گئی ہے، اور یہ خود بھی مانے میں اپنی پراپرٹیز جو کتنے بلینز آف ڈالرز کی پراپرٹی باہر ویسٹ میں پڑی ہوئی ہے، کیا ان کو یہ اٹھا کے واپس نہیں لانا چاہیے تاکہ ہمارے معاشی حالات بہتر ہوں؟ اور پھر ان کو حکمرانی کا حق بھی ہے اور ہم ان کو خود ووٹ دینے کے لیے تیار ہیں. مگر صرف خواب دیکھنا حکمرانی کا اور ساری اپنی نوابیاں اور عیاشیاں قائم کرنی باہر کے ملک میں، یہ زیب نہیں دیتا کسی مسلمان حکمران کو جو اس وقت اپنے آپ کو ایک زمانے میں دنیا میں امیر بھی بنانے کی کوشش کرتا ہے، خواب دیکھتا ہے 90s کی دہائی میں جو یہ پروپیگنڈا کرتے رہتے. تو مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ نہیں آتا. اور جہاں تک بات رہی اگر یہ چیزیں یہ نہیں کریں گے تو میرا نہیں خیال پاکستان کی عوام جو میجورٹی ہے، ان کے اپنے فالوورز ہیں بالکل ہے، مگر جو میجورٹی نوجوان عوام ہے ان کو یہ سوشل میڈیا کے زمانے میں یہ شعور آ چکا ہے کہ ان کو پھر انہوں نے آزمانا نہیں ہے، یہ آپشن نہیں ہے. یہ جس طریقے سے ہو گیا، یہ آنے والا وقت آپ کو بتائے گا، بھلے وہ کسی اور کو ووٹ دے. ٹھیک ہے، تو آپ کے خیال میں ٹائم از اوور ان کے لیے؟ اب وہ سچویشن نہیں ہے جو پہلے ہوا کرتی تھی، یہ ہے باٹم لائن. ٹھیک ہے جی، آپ کا بھی سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ اویئر ہے جی، کوئی میرا نہیں خیال ہے. ٹھیک ہے. اکرم بھائی یہ فرمائیے گا، اب جس قسم کی تاریخ ہماری زیادہ پرانی نہیں ہے، اور خاص طور پہ ان سیاسی جماعتوں کی بھی کوئی تاریخ کوئی 100 سال سے زیادہ کی نہیں ہے. ابھی جو ایونٹس ہوتے رہے ہیں، جیسے ماضی قریب میں ہوئے یا 95 کے بعد ہوئے، خاص طور پہ جو مشرف صاحب کی اپوائنٹمنٹ ہے، وہ بڑی دلچسپ ایک کہانی ہے کہ آل آف اے سڈن ان کو خیال آیا اور انہوں نے جا کر جو ہے وہ افتخار علی خان کو بھی اٹھا دیا اور سب کو اٹھا دیا کہ جی میں یہ فیصلہ جو ہے وہ کرنے والا ہوں. اور سب کے لیے وہ بڑا حیران کن تھا کہ یہ جی اچانک سے آرمی چیف کی تبدیلی، ایک جہانگیر کرامت صاحب کے بعد ایک دم آؤٹ آف نو ویئر خیال آیا کہ ایک اور آرمی چیف کو. تو اس طرح کی جب یہ کریٹیکل مسٹیک ہوتی رہیں، مجھے تو کبھی خیر بات کرنے کا بالمشافہ ملاقات نہیں ہوئی، ورنہ میں ضرور پوچھوں گا کہ یہ خیال بار بار کیوں آ رہا تھا کہ اس کو چینج کیا جائے. اور اگر یہ کریٹیکل مسٹیکس یا بلنڈرز جس کو ہم کہتے ہیں اگر ہوتے رہے تو اب آ کر کیا بعید ہے کہ وہ دوبارہ نہیں ہوں گے؟ اس سے پہلے بھی جو ٹینیور رہا اس میں بھی کانفلکٹ کی طرف گئے، اور وہی کانفلکٹ شاید وجہ بنا کہ آپ کو ایک چیف جسٹس کی وجہ سے جسٹیفائیڈ نہیں ہے وہ بھی. میں تو اس کا برملا اظہار کروں گا، اور کیونکہ وقت نے ثابت بھی کیا کہ ان کو سیٹ اسائڈ کیا گیا. وہ جو بھی مسٹیک تھیں وہ ایک طرف ہیں، لیکن ایک پبلک الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو کو اگر اس طرح ہٹایا جائے گا تو سچویشن یہی ایمرج ہوگی. نتیجہ کیا نکلے گا؟ اور پلس یہ کہ اب جیسے میں نے سوال ان کی خدمت میں رکھا کہ ان کے آنے سے کیا کوئی بہت بڑا فرق پڑ جائے گا یا ٹیبلز ٹرن ہو چکے ہیں؟ یہ فرمائیے. نہیں، ابھی ٹیبلز ٹرن نہیں ہوئے. اور میاں صاحب کے جہاں تک آنے کی بات ہے تو جب تک قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو ہے وہ چارج نہیں سنبھالتے تب تک تو ناممکن ہے کہ میاں صاحب آئیں. اور قاضی صاحب کے آنے کے بعد بھی دیکھا جائے گا، کیونکہ دیکھیں ان کو 10 سال کی اور 6 سال کی جو ہے نا وہ سزا ہوئی ہے. اصل میں لوگ تھوڑا سا کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ان کی جو ہے نا وہ یہ جو کیسز وغیرہ معاف ہوئے تو ان کی نااہلی جو ہے وہ ختم ہوئی ہے، سزا ختم نہیں ہوئی. تو سزا تو کنٹینیو ان کی ہے. تو اس کے لیے یا تو قانون سازی کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے نا. اور اگر قانون سازی نہیں کرتے آپ تو پھر جو ہے وہ چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں سپریم کورٹ ہی کوئی اس قسم کا ڈیسیجن دے کہ جو ہے وہ ان کی سزا معاف ہو جائے، اور وہ کر لیں گے جی. تو اپیرنٹلی بظاہر لیگلی تو بہت مشکل نظر آتا ہے
کہ لیگلی تو طیارہ سازش کیس کا فیصلہ آپ کے سامنے تھا نا، جس کا نتیجہ کیا نکلا، اس میں بھی جو سزا تھی وہ چھوٹی نہیں تھی. نہیں وہ دیکھیں وہ سزا پتہ ہے کیا، وہ سزا پریزیڈنٹ کے پاس پاور تھی معاف کرنے کی، وہ پارڈن کر سکتا تھا، وہ ہو گئی، چلیں ٹھیک ہے مان لیا. تو یہ جو چیز ہے نا یہاں پہ پرابلمز آئیں گے، کیونکہ ایک بندے کو 10 سال کی یا 6 سال کی سزا ہوئی ہے، اب صحیح ہوئی ہے یا غلط ہوئی ہے میں اس بحث میں نہیں جاتا. تو ہزاروں لاکھوں لوگ ہیں پاکستان میں جن کو اتنی سزائیں ہوئی ہیں، تو آخر وہ ایسے کون سے گراؤنڈز ہوں گے جو میاں صاحب کو ان دیگر ہزاروں لاکھوں لوگوں سے انفرادیت بخشیں گے کہ وہ جو ہے نا ان کو ایلیجیبل کر دیا جائے اور انہیں جیل نہ جانا پڑے. تو بیسیکلی جو مسئلہ ہے وہ ان کے جیل جانے کا ہے، اور جیل جانے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے تک کے لیے جائیں گے، سزا تو زیادہ ہے ان کی، اور پھر اس کے بعد اگر قاضی صاحب بھی کچھ نہ کر پائے تو میاں صاحب اتنا عرصہ جیل میں تو نہیں رہ سکیں گے، رہنا بھی نہیں چاہیے، ظاہر ایج ہے ان کی، اور 3 مرتبہ کے پرائم منسٹر ہیں. ماضی میں کیا ہوا، کس طریقے سے ہوا یہ ہوتا ہمارے یہاں یہی رہا ہے کہ کرتا کوئی ہے بھرتا کوئی ہے، پس آئینہ میرا عکس ہے سر آئینہ کوئی اور ہے. تو اس قسم کی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ پھر الٹیمیٹلی جو ہے نا وہ یہ آج کل جو ہم چیزوں کو بھگت رہے ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں، وہی چیزیں جو ہے نا وہ پھر ہوتی رہیں گی. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو جتنے بھی ہمارے پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں اور ایون ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، دے شوڈ ری تھنک دیئر پالیسیز، اور دے ہیڈ ری تھنک دی پالیسیز. اور اس کے بعد جو انہوں نے ایگریکلچر کا اور آئی ٹی کے اوپر جو فوکس کرنے کا ایک خصوصاً پلان بنایا ہے. اور میں نے جیسے بیچ میں بات رہ گئی تھی، میں نے آپ سے بتایا بھی تھا کہ مجھے کم از کم پولیٹیشنز کے اوپر مجھے تو بالکل بھی اعتبار نہیں ہے. اور انفارچونیٹ ہے کہ ہمارے یہاں جو ہے نا وہ جمہوریت بھی جو ہے نا وہ آمریت میں ہی لپٹی ہوئی ہوتی ہے. تو مجھے تو کوئی فرق نہیں پڑتا، آئی ایم انڈیفرنٹ. میں تو یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے اس ملک میں اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے، چاہے وہ سارے کے سارے پولیٹیشنز کی کاسٹ پہ آئے. اکنامک اسٹیبلٹی آنی چاہیے، اور اکنامک اسٹیبلٹی حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے وہ ہمیں کرنا چاہیے. اب وہ ظاہر پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز جو ہے وہ چاہیں گے کہ پہلے جو ہے نا وہ معاملات سارٹ آؤٹ ہوں، اور اپنی ایک سیلفشنس جو ہے وہ پولیٹیشنز میں آپ کو پتہ ہے کہ وہ ہے، اکنامک ایکٹیویٹی اور تو اکنامک وہ کبھی اسٹیبلٹی بھی نہیں چاہیں گے کہ جی ہم ہم وہ یہ کہیں گے کہ جی بھئی آپ جمہوریت ہمارے یہاں جمہوریت نہیں ہے نا. پتہ نہیں کون کہہ رہا ہے جمہوریت ہے، جو کہہ رہا ہے جمہوریت ہے وہ پھر خوابوں کی دنیا میں رہتا ہے. تو یہ جمہوریت نہیں ہے تو ٹھیک ہے بھائی، جو سیٹ اپ آ رہا ہے اگر اس میں اتنی کمپیٹنسی ہے، کیونکہ دیکھیں میں ایک اب اکانومی کے پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا ہوں کہ ہمارا مسئلہ لوگ سمجھ رہے ہیں قرضے ہیں، ہمارا مسئلہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ فورن ریزروز ہیں. ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے. انڈیا کو لے لیں، امریکہ کو لے لیں، چائنا کو لے لیں، جاپان کو لے لیں، ان کے قرضے ہم سے کئی گنا زیادہ ہیں. دے آر سروائیونگ. امریکہ کی اس وقت ٹھیک ہے، بٹ پرابلم وی آر فیسنگ، ہماری پرابلم یہ ہے کہ ہم کما نہیں رہے. بھائی میری اگر انکم 1 لاکھ روپے ہے تو اگر مجھ پہ 10 لاکھ کا لون ہے میں اتار لوں گا، لیکن میرے اوپر 1 لاکھ کا لون ہے اور میں بے روزگار بیٹھا ہوں یا میری انکم ہے ہی نہیں تو میں نہیں اتار سکتا. تو پاکستان کے ساتھ جو پوزیشن ہے نا وہ ہمیں اپنے جی ڈی پی کے اوپر فوکس کرنا ہے. ہمیں اپنے چاہے وہ ایگریکلچر سیکٹر سے بائی دا ورچو آف اسٹیبل اکنامک اور پولیٹیکل سسٹم کے ہی آئے گا. وہ کیسے اکنامک اسٹیبلٹی نہیں کون یہ سب کہنے کی باتیں دیکھیں اس وقت انفارچونیٹ سی بات ہے. پھر میں کہہ رہا ہوں نا پاکستان نے جو معاشی ترقی کی ہے انفارچونیٹلی زیادہ وہ ڈکٹیٹرز کے دور میں کی ہے. ایوب خان کے دور میں نہری نظام جو ہے وہ مضبوط ہوا، اس کے بعد مشرف کا جو دور ہے آپ اس کو دیکھ لیں. تو یہ بدقسمتی ہے ہماری، لیکن ہمیں نہیں سوٹ کر رہی جمہوریت. اور پھر آج کل جو جمہوریت ہے اس سے تو میرے خیال میں ماشاءاللہ بہت بہتر ہے کہ چلو ایک بندہ ہوگا، کوئی ایک ڈائریکشن سیٹ ہو جائے گی، سارے سکون سے بیٹھ جائیں گے، انویسٹمنٹ آنا شروع ہو جائے گی.
کوئی ایکٹیویٹی تو ہو. ابھی تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے. آپ بھی مجھ سے پوچھ رہے ہیں الیکشن کب ہوں گے, کوئی اکتوبر میں کرا رہا ہے, کوئی نومبر میں کرا رہا ہے, کوئی کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ 3 مہینے آگے جائیں گے, اور ہے صحیح یہ ساری پاسبلٹیز, اور ڈیپینڈ کرتے ہیں سارے اسٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے نہیں ہوں گے. ہر ایک کو اپنے اپنے لالے پڑے ہوئے کہ مجھے اس کیک میں سے کتنا حصہ ملے گا کتنا نہیں ملے گا. تو میں تو اوپنلی کہہ رہا ہوں کہ جی آئی ایم ان فیور آف بیوروکریٹک سیٹ اپ, اور چاہے جمہوری ہو غیر جمہوری ہو, یہ منجن کہیں اور جا کے بیچو یار. جمہوری اور غیر جمہوری ابھی یہ اس طرح کی جمہوریت جیسی چل رہی ہے اس سے بہتر ہے وہ کہ آپ ایک لوئل قسم کا وہ جو آپ نے ایک سیٹ اپ بیانیہ کھڑا کیا ہے کہ بدترین وہ سارا پروپیگنڈا ہے. دیکھیں آپ صرف اور صرف عوام کو روزگار اور مہنگائی جو ہے نا ان دو چیزوں چھٹکارا دے دیں. عوام از انکنسرنڈ کہ جمہوریت ہے یا عامریت ہے. باٹم لائن. تھینک یو سو ویری مچ. بہت شکریہ جناب اکمل صاحب پروگرام میں وقت دینے کے لیے. علی مہدی صاحب آپ کا بڑا شکر گزار ہوں. شامل گفتگو رائے مختصر وقت میں کوشش کی ملکی جو سیاسی اور معاشی صورتحال ہے اس کے اوپر گفتگو کی جائے. اس سے زیادہ اور اس کو کیا کنکلوڈ کیا جا سکتا ہے. جو گفتگو اب تک ہوئی ہے اس کا نتیجہ یہی نکلا ہے کہ بظاہر ایسا لگتا ہے, سمجھ یہ آتا ہے کہ یہ جو پورا سیاسی نظام ہے لوگ اس سے بدظن ہو چکے ہیں, اور یہ سوچنا ہوگا جتنی بھی ملکی سیاسی جماعتیں ہیں کہ لوگ اگر ان سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے, اس کی ذمہ داری کس کے اوپر عائد ہوتی ہے, یہ ہمیں سوچنا ہوگا. وگرنہ دوسری صورت میں جیسے بھی یہ بات ہونا شروع ہو گئی ہے, مختلف فورمز کے اوپر یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر یہی ڈیموکریسی سو کالڈ جو نام نہاد اگر جاری رہے گی تو پھر اگر اس کا یہ نتیجہ نکالنا ہے تو اس کے حق میں کوئی بھی نہیں ہوگا. اسی بات کے ساتھ آپ سے اجازت چاہوں گا. اپنا بہت خیال رکھیے. محمد یاسر کو اور ہماری ٹیم کو دیں اب اجازت. اللہ نے کے بعد.